بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 6 اگست سن 2018 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 328 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ جیسے کہ حج سے متعلق خصوصی سوالات کا سلسلہ جاری تھا اور اسی خاص گروپ سے سوالات کو لیا جا رہا ہے، اس سے متعلق یہ دوسری قسط ابھی چل رہی ہے حج سے متعلق۔ شیخ محترم، حج سے متعلق اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو سلسل بول کی شکایت ہو، یعنی پیشاب کے خطرے ہمیشہ ٹپکتے رہتے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کیا احرام کا ہی کپڑا پہنے گا یا دوسرے کپڑے بھی پہننے کی اس کو اجازت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ایک صحابی جن کے سر کے اندر جو اس کثرت سے ہو گئی تھی کہ کپڑے پر گرنی شروع ہو گئی تھی ان کے احرام کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تمہیں یہ تمہارے سر میں جو کیڑے ہیں انہوں نے بہت تکلیف دیا ہے، ایسا کرو تم اپنے سر کے بال چھلا دو، سر کے بال چھلا دو، اور پھر اس کے بعد تم 3 کام میں سے ایک کام کر لے جاؤ۔ 3 دن کا روزہ ہے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ایک بکری ذبح کرنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص کسی عذر کی بنیاد پر احرام کے محظورات میں سے کسی محظور، خصوصاً بال کاٹنے، کپڑے پہنے، لباس، ان میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، البتہ کیا ہے، وہ فدیہ کے طور پر یا تو 3 روزے رکھ لے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا اگر وسعت ہے تو ایک بکری ذبح کرے۔ تو ہمارے ان بھائی کے لیے چونکہ یہ عذر ہے، سلسل بول کی بیماری ہے، یا ہماری بعض بہنیں ہیں انہیں استحاضہ کی بیماری ہو جائے، یا ہمارے بعض بھائی ہوں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بس اوقات کی جگہ زخم ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، کہ اس موقع پر کچھ خاص کپڑے پہننے ضروری ہو جایا کرتے ہیں، تو ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کریں گے، وہ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لیں گے۔ جی ہمارے بعض بھائی ہوں، بعض لوگوں کے پیروں کے اندر ایسا زخم رہتا ہے کہ موزہ پہننا ان کے لیے ضروری ہو جایا کرتا ہے کہ نہیں ہے، موزہ نہیں پہننے کے تو اور کئی پریشانیاں، تو ٹھیک ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں، البتہ اس کے لیے کیا ہے، پھر 3 کاموں میں سے ایک کام کریں گے وہ۔ جی ابھی بات جو نکلی تھی شیخ محترم، جوتا پہن سکتا ہے آدمی ایسی پریشانی کے ٹائم پہ؟ تب بھی یہی حکم ہوگا؟ جوتا تو ہر حالت میں پہن سکتا ہے، جوتا وہ بوٹ نہ ہو جو ٹخنے سے اوپر رہا کرتا ہے، عام جو جوتے ہیں تو ہر حال پہن سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ جی جوتا پہننے سے تو بہت سارے علماء منع کرتے ہیں کہ کوئی عالم نہیں منع کرتا، ایک مشہور چیز ہوتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ لوگ جو ایک بنا لیے ہیں کہ ہاں بھائی وہ چپل رہنا چاہیے، سلائی نہیں رہنا چاہیے، تو کبار علماء میں کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ جی اچھا، یہاں پر جو بات چل رہی تھی سلسل بول کی، اسی کے قریب کا سوال کہ اگر کسی کو یعنی قطرے ٹپکنے کی پیشاب کے بعد چند منٹوں کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے، ایسی ان کے کیا احکامات رہیں گے؟ ان کی بھی اجازت ہوگی اس بارے میں؟ کیا نہیں وہ اہتمام کریں گے اس چیز کا؟ نہیں، اگر جو ہے قطرے جو آتے ہیں وہ اتنی دیر نہیں آتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے لیے وہ برداشت نہ کر سکے۔ 5 منٹ بہت زیادہ، 10 منٹ ایسے رہیں، اس زیادہ تو رہتے نہیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے لیے انسان ذرا تھوڑا سا احتیاطی چیزیں استعمال کر لے، تو یعنی مثال کے طور پر وہ استنجا کرنے بیٹھا ہے تو وہ بیٹھا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اٹھا اور پھر بیٹھا، ہے نا، اس طریقے سے 2-1 بار اگر جو ہے وہ جو راستے میں رکا ہے پیشاب کے قطرے اگر نکل جائیں تو پھر اس کے بعد وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ فعلاً اس کے لیے آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے کا مسئلہ رہتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کا یہی حکم ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ احرام کا مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر حالت احرام کے کپڑے پہنا ہوا ہے اور پیشاب کرنے وہاں پر پہنچا آدمی، کوئی گندگی لگ جائے یا پیشاب لگ جائے، قطرے اچھل جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا اس کا؟ اس کو دھول لے،
پتہ نہیں چلتا بہت موقع پر کہ کہاں پر اچھلے. ہاں تو اتنے باریک انشاءاللہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اتنے باریک قطرات ہیں کہ جنہیں دکھ نہیں رہے ہیں تو کوئی مواخذہ اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنے اطمینان کے لیے اسے بدلنا چاہے, دھونا چاہے تو کوئی حرج نہیں. جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسا کہ آج کل عرفہ میں اور مزدلفہ میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں پر جو پیشاب خانے بنائے گئے ہیں, ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں, وہ ٹھہر کر کرنے کے ہیں, تو کیا ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ وقت ضرورت کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ تو کوئی حرام نہیں ہے. یہ تو کوئی حرام نہیں ہے. جی ہاں, اسے عادت نہیں بنا لیا جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسی عذر میں آپ نے صبح قوم فبال قائم, حضرت مغیرہ کی جو روایت ہے نا, آپ جو ہے قوم کے گھور کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کے وہاں پیشاب کیا. کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیروں میں کچھ تکلیف تھی, تو اگر کسی عذر کی بنیاد پر ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی, ان کی واپسی کی فلائٹ 12 تاریخ کو ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ کیا وہ 11 تاریخ کو طواف الوداع کریں, پھر 12 تاریخ کو کنکری مار کر سیدھے ایئرپورٹ چلے جائیں, جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اجازت دیا کسی نے. پتہ نہیں کس نے اجازت دی ہے. علی کل حال طواف وداع کا معنی کیا ہے؟ ان یکون آخر عہدہ البیت. ابن عباس کی روایت ہے, اس کا آخری کام کیا ہونا چاہیے؟ بیت اللہ ہونا چاہیے, بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے. یہاں اس کا آخری کام کنکڑی مارنا ہے, ہے نا, تو یہ اس کے حکم میں نہیں آئے گا. اس کے لیے اگر فعلاً ایسی مجبوری ہے کہ وہ جمع نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے وہ تو یہ کر سکتا ہے کہ بدرجہ مجبوری ان علماء کے قول پر عمل کر لے کہ کنکڑی فجر کے بعد مار لے, ظہر کے بعد کا انتظار نہ کرے, ہے کہ نہیں, اور جا کر کے طواف کرے اور چلا جائے جدہ. لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کنکڑی مارے جائے, اور جو اس کا یہ طواف وداع چھوٹ رہا ہے اس کے لیے ایک دم دے دے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے, مثال کے طور پر دوسرے یا تیسرے چوتھے طواف پر اگر وضو کسی کا ٹوٹ جاتا ہے, تو وضو کرنے کے بعد وہ طواف کو مکمل کرے گا, یعنی 5واں چھٹا مکمل کر لے گا, یا شروع سے وہ پہلے سے پھر کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ نہیں, وہ جہاں سے چھوٹا ہے اس کو وہیں سے پورا کرے گا. جہاں سے چھوٹا ہے وہ وہیں سے پورا کرے گا. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسی طریقے سے بسا اوقات عورتوں کو طواف کرتے ہوئے خون جاری ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں کون سا خون, یعنی تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے جو خون نکل جاتا ہے, تو اس کا کون سا شمار ہوگا اور اس کا کیا حکم ہوگا اس کے؟ بھائی دیکھیے, دونوں ہو سکتا ہے. یہ فطری خون جو ماہواری ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, اور تھکان وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ ماہواری ہے تو ظاہر بات ہے اس کو وہیں پر بند کر دینا چاہیے اور پاک ہونے کا انتظار کرے. اگر یہ فرض کا طواف تھا تو ظاہر بات اس کو کرنا ضروری ہے, اور اگر نفل تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر یہ کمزوری کی وجہ سے ہے یا استحاضہ یعنی فاسد خون ہے, تو اس سے صرف وضو ٹوٹے گا, اور وہ اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا. جی کسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حج کے لیے نکل جائے اور احرام نیت سے پہلے ہی اگر کوئی حائضہ ہو جائے, تو اب وہ کیا کرے گی؟ بھائی دیکھیے, احرام کے لیے حائضہ ہونا رکاوٹ نہیں ہے. حیض آ جانا احرام میں رکاوٹ نہیں بنتا. وہ میقات سے احرام باندھے گی, تلبیہ پڑھے گی, البتہ بیت اللہ شریف کا طواف اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے, اور اس کے بعد نہا لے, ہے نا. یہاں بہت سی عورتیں غلطی کرتی ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پیش آئی تو بغیر احرام باندھے حرم میں, حدود حرم میں جاتی ہیں, اور پھر بعد میں وہاں سے احرام باندھتی ہیں. نہیں, حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی, حضرت اسماء بنت عمیس, حضرت ابوبکر کی جو بیوی تھیں, وہ کہاں پہنچی؟ ابھی ذوالحلیفہ پہنچی ہیں کہ محمد ابن ابی بکر کی پیدائش ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ نہائیں اور دھو لیں اور کپڑا باندھ لیں اور احرام کی نیت کر لیں.
تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی ضرورتیں جن عورتوں کو پیش آ رہی ہے وہ کیا کریں گی؟ میقات سے احرام باندھیں گی اور احرام باندھ کر کے جائیں گی، البتہ طواف کرنے کے لیے پاک ہونے کا انتظار کریں گی۔ جی اب جو بھی طواف ہوگا وہ طواف افاضہ کے ساتھ ہی ہوگا ان کے لیے، جو طواف افاضہ بھائی اس سے پہلے ہو جائے، نہیں، مثال کے طور حج کے ایام بھی ختم ہو جائیں تو بعد میں جو طواف کرے گی۔ ہاں تو اگر اس نے حج تمتع کی نیت کی ہے، حج تمتع کی نیت کی ہے اور 8ویں ذی الحجہ تک وہ پاک نہیں ہو سکی، تو اسی احرام کو نیت کو بدل لے کس میں؟ حج کے احرام میں نہائے گی، دھوئے گی اور گویا کی نیت کر لیا کہ میں کس کے لیے احرام باندھ رہی ہوں؟ حج کے لیے بھی، دونوں ایک ساتھ ہو گئے، گویا اس کا تمتع قران میں بدل گیا، اس کا تمتع قران میں بدل گیا۔ اب واپس آئے گی تو جو طواف کرے گی وہی طواف حج کا بھی ہوگا اور عمرے کا ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ سے کہا تھا کہ تمہارا یہ بیت اللہ شریف کا طواف اور سعی جو ہے تمہارے حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہے۔ جی مگر تمتع نہیں کر پائے گی، نہیں تمتع نہیں، جی تو اس کا حج تمتع حج قران ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اسے حج تمتع کی نیت تھی، اس کے ثواب ملے گا، اس کو اجر۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میدان عرفہ میں پہنچنے کا صحیح اور مسنون وقت کون سا ہے؟ میدان عرفہ میں پہنچنے کا مسنون وقت وہ 9ویں ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے کے بعد ہے، 9ویں ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے کے بعد ہے، لیکن اگر جیسے آج کل کی صورتحال ہے ہر شخص کے لیے یہ مشکل ترین کام بن جاتا ہے، تو اگر پہلے بھی جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، جائے وہاں پر آرام کرے، لیٹے، البتہ جب دیکھے زوال کا وقت ہو رہا ہے تو اپنا تیار ہو جائے، چست ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وضو کر کے طہارت وغیرہ حاصل کر کے اور اپنا نماز پڑھے ظہر عصر کی، پھر اس کے بعد ذکر اذکار کے اندر وہ مشغول ہو جائے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عرفہ میں قیام کم از کم کتنی دیر کے لیے اور کب تک ہونا چاہیے؟ دیکھیے عرفہ میں قیام جہاں تک رکن ادا ہو جائے گا وہ چاہے 1 منٹ ہی کے لیے کیوں نہ ہو جائے گا، رکن ادا ہو جائے گا، البتہ واجب یہ ہے کہ عرفہ میں قیام سورج ڈوبنے تک رہے۔ کب؟ وہاں سے نکلے کب؟ سورج ڈوبنے کے بعد، اور یہ سورج ڈوبنے تک رہنا یہ واجبات میں سے ہے، سورج ڈوبنے تک رہنا واجبات میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے چلا آیا تو گویا اس نے ایک واجب چھوڑا ہے، پہلے چلا آیا تو اس نے کیا ہے، یعنی یہی فرق کرنا چاہیے۔ عرفہ میں قیام بسا اوقات لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، مجرد عرفہ میں قیام یہ رکن ہے نا، سورج ڈوبنے تک قیام یہ واجب ہے۔ جیسے احرام باندھنا کیا ہے، یہ رکن ہے، البتہ میقات سے احرام باندھنا کیا ہے، یہ واجب ہے، یہ میقات سے احرام باندھنا واجب ہے۔ تو عرفہ میں قیام رکن ہے، البتہ عرفہ میں سورج ڈوبنے تک قیام یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت دی ہے، ورنہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا سورج ڈوبنے سے پہلے بھی تو چل سکتے تھے نا، لوگوں کے لیے آسانی ہوتی، نماز کو آپ وقت پر پڑھ لیتے، نماز کو آپ وقت پر پڑھ لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا کس کا؟ سورج غروب ہونے کا، اور پھر بغیر نماز پڑھے ہوئے رخصت ہو جانا اور مزدلفہ پہنچ کر کے دونوں نمازیں پڑھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عرفہ میں سورج ڈوبنے تک پہنچنا، یہ رکنا، یہ بڑا تاکیدی ہے اور یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ اگر کسی نے واجب چھوڑا تو گویا کہ اس کے اوپر ایک دم واجب ہو گیا۔ جی 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 تو شیخ صاحب یہاں پر ایک سوال یہ بھی جیسے کہ بات گزر گئی کہ آخری وقت کب تک ہے؟ آخری وقت اس رات کو فجر کا وقت ہونے تک ہے۔ جیسے عروہ ابن مدرس کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنی دور سے شاید حائل طی آ رہے تھے،
ہم نے کوئی وادی نہیں چھوڑی، کوئی پہاڑ جہاں پر میں چلا ہوں نہیں ہوں، لیکن میں عرفہ سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس کہاں تک پہنچا ہوں؟ فجر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیں فجر کی نماز میں پالے اور اس سے پہلے رات یا دن میں اگر کچھ بھی دیر کے لیے عرفہ میں ٹھہر چکا ہے تو فقط تم حجہ، اس کا حج پورا ہو گیا، اس کا حج پورا ہو گیا۔ جی، تو آخری وقت کیا ہے؟ فجر تک، بدرجہ مجبوری کیا ہے؟ وہ وہاں کی طلوع فجر ہے، یا یہ کہیے کہ جیسے امام نے حضم وغیرہ خیال ہے کہ وہاں ٹھہر کر کے مزدلفہ میں وہ فجر کی نماز کے وقت داخل ہو جائے، فجر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے وہ کہاں رہے، اس سے نکل کر کے مزدلفہ میں آ جائے۔ جی، مگر مزدلفہ کا قیام تو یہاں سے چلا جائے گا اگر، تو اب ایک مجبوری کی حالت میں اسے جی چلیں۔ تو یہاں پر اور ایک یہ سوال ہوگا کہ ابتدائی وقت کون سا ہے، کہاں سے شروع ہو جاتا ہے آدمی؟ ابتدائی وقت کے لیے کہا تو وہ سورج ڈھلنے کے بعد سے، جب بھی شروع ہو جائے۔ نہیں، قیام عرفہ کا جو ابتدائی وقت ہے سورج ڈھلنے کے بعد سے، یعنی بعض علماء نے اس صبح میں رہا، وہ بعض علماء نے اسے وسعت دی ہے کہ صبح سے بھی، لیکن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی، آپ وادی سے باہر ٹھہریں، خیمہ لگائیں، پھر اس کے بعد آپ جائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ وقت کب سے شروع ہو رہا ہے؟ ظہر کے بعد سے شروع ہو رہا ہے۔ جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میدان عرفہ میں مسنون کام کیا ہیں، اور کیا کوئی خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے بتائی ہے؟ جی ہاں، میدان عرفہ میں مسنون کام جو ہے وہ سب سے مسنون کام، ظاہر بات پہلا یہ ہے کہ انسان وہاں پر امام کے ساتھ اگر ہے تو خطبہ سنے اور 2 رکعت ظہر اور پھر 2 رکعت عصر ایک ساتھ جمع کر کے پڑھے۔ اپنے خیمے میں ہے، نہیں جا سکتا تو ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھے، پھر اس کے بعد وہ دعا اور ذکر کے اندر مشغول ہو جائے، دعا اور ذکر میں مشغول ہو جائے۔ یہ وقت خصوصاً ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کا یہ وقت سال بھر کے بہترین وقتوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، سارے سال آدھی رات کے بعد ہوتا ہے، لیکن عرفہ کے دن کہاں ہے؟ سورج ڈھلنے کے بعد ہے نا۔ تو یہ بہترین سا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور ذکر کا۔ انسان جتنی دعائیں کر سکتا ہے، جتنا ذکر کر سکتا ہے، جتنی اپنی لو اللہ تعالیٰ سے لگا سکتا ہے، اور اس دن کی جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ افضل ما قلت انا والنبیون بعدی، سب سے بہتر بات اس مقام پر ہم نے اور ہم سے پہلے جو نبیوں نے کی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر۔ افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ جی، اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ عرفہ کے دن جبل عرفہ کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ جبل عرفہ کو دیکھنا بدعت ہے، البتہ اگر استطاعت ہے تو اس جبل کے دامن میں ٹھہرنا، جبل پر چڑھنا نہیں، فرق ہے دامن میں ٹھہرنے اور عموماً علماء نے اسے مستحب لکھا ہے وہاں ٹھہرنے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قیام کیے تھے، لیکن آپ نے فرما دیا تھا وقف تو ہاں ہونا وعرفۃ کلھا موقع، میں یہاں ٹھہرا ہوں، البتہ عرفہ پورا کا پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پہاڑ کو دیکھنا سنت ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا سنت ہے، تو یہ بدعت ہے۔ جی، اگر کوئی صرف دیکھنے کے لیے اگر کوئی جبل عرفہ کو جاتا ہے یا جبل رحمت جس کو کہا جاتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جا سکتا ہے؟ یہ عبث کام ہے، لا یعنی کام ہے۔ جس چیز کے اندر انسان کو مشغول ہونا چاہیے اس میں مشغول نہیں ہے۔ ایک ایسی چیز دوسرے دنوں میں جائے اپنا دیکھ کر کے آئے، اطمینان سے کوئی نہیں رہے گا، اچھی طریقے سے جائے چڑھے وہاں پر۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عرفہ میں ریڈیو پر جو امام صاحب کی آواز آتی ہے تو کیا اس آواز کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ آواز اصل آواز کے حکم میں نہیں ہے، ورنہ ساری دنیا کے اندر لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں۔
جی نہیں تو جماعت اگر بن جائے وہاں تک، یہ الگ مسئلہ ہے، جماعت بن جائے اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز آ رہی ہے تو ٹھیک، نہیں جماعت بن گئی ہے وہاں تک لیکن لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، وہ ریڈیو کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر جماعت بن گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے، شرط یہ ہے کہ جماعت بنی ہوئی ہے، یہ وہاں تک سلسلہ چلا آیا ہے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا عرفہ کے دن کا خطبہ سننا واجب ہے یا نہیں؟ کوئی عالم نہیں کہتا واجب ہے، سنت ہے جی، یعنی جس طریقے سے جمعہ کا خطبہ ہے اس کی اہمیت ویسی نہیں ہے۔ نہیں۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عرفہ تاخیر سے پہنچے یعنی عصر کے وقت پہنچے تو کیا وہ ظہر عصر کی نماز جمع تاخیر کے ساتھ عصر کے وقت پڑھ سکتا ہے یا اس سے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے اس کو؟ پڑھ سکتا ہے جی، لیکن ایک اگر پہلے پڑھ لے کہیں تو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں ہم عصر تک پہنچ جائیں گے تو عرفہ ہی میں جا کر کے پڑھے، یہی اس کے لیے بہتر ہے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میدان عرفہ میں ایک حاجی کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ یعنی کوئی دکان لگا دے یا کچھ کر دے یا کوئی کاروبار کرنا شروع کر دے وہاں پر؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیس علیکم جناح تبتغوا فضلا من ربکم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو ہے وہ اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اذکار کو، دعا وغیرہ مشغول ہے تو کوئی حرج نہیں جی۔ اگلا سوال تقریباً بات گزر چکی کہ اگر کوئی حاجی بیماری کی وجہ سے مغرب سے پہلے عرفہ سے لے جایا جائے تو کیا اس کا حج ہوگا یا اس کا قیام عرفہ شمار ہوگا یا نہیں؟ قیام تو شمار ہوگا لیکن اس کے اوپر ایک دم ہوگا جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سنا ہے کہ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہو تو اس کی مغفرت عرفہ کے دن بھی نہیں ہوتی، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں بعض روایتیں آئی ہیں، صحیح روایات نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آپ کے اتنا قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک بندے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کو کوئی زیادہ پسند ہو اور آپ اس سے بغض اور نفرت رکھے ہوئے ہے کہ نہیں۔ آپ اگر کسی کے ہاں اس سے ملاقات کے لیے جائیں، اس سے امید رکھے ہوں تو قطعاً آپ کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ اس کے بیٹے سے، اس کی بیوی سے، اس کی بھائی سے آپ بغض اور دشمنی رکھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ عرفہ کے میدان میں رہے تو صاف دل، ہے کہ نہیں، بلکہ اگر پہلے چلا بھی گیا ہے تو عرفہ کے میدان میں کم سے کم ٹیلی فون کر کے کہے کہ ہاں بھائی مجھے معاف کر دو جی۔ نہیں، اگر کوئی اسی طریقے سے رہ کر اپنے دل، تو اس کو حاجی مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا بھائی، حاجی اس کا حج ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیے حج کا ہو جانا، نماز کا ہو جانا، روزے کا ادا ہو جانا الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کا قبول ہونا، اس کے جو اجر ہیں اس کو حاصل کرنا، یہ الگ مسئلہ رہا کرتا ہے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں دیکھنے میں آتا ہے کہ خیمے میں بہت سارے لوگ دنیاوی گفتگو کے اندر یا سیاسی گفتگو کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ محروم ہیں یہ لوگ محروم ہیں، انہوں نے نہ اپنی حالت کو پہچانا کہ کس حالت میں ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہچانا۔ اللہ کے بندے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے، ہم لوگ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک حضرت آدم پیٹھ پر رکھا، اور جتنی ذریت ہے ہم اور آپ سارے کے سلوک باہر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے ایک زبان ہو کر قالوا بلا وربنا۔ اس جگہ پر انسان ٹھہرا ہوا ہے اور اس موقف کو یاد نہ کرے کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں کہ سیاسی گفتگو۔ افسوس ہوتا ہے ساتھیو، ہم نے بعض لوگوں کو عرفہ میں پتے تاش کھیلتے ہوئے دیکھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کون سا حج کر رہے ہیں؟ تو یہ لوگ حقیقت میں جسے محروم کہا جائے وہ لوگ محروم ہیں، کہ اس سے بڑا محروم انسان کون ہوگا کہ پاک صاف دریا اس کے سامنے سے گزر رہی ہے اور وہ پیاسا بیٹھا ہوا ہے، اس سے بڑا محروم اور انسان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں آئی ہوئی ہیں، جتنا اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے میدان میں لوگوں کو گناہوں سے آزاد کرتا ہے کسی اور دن نہیں، بلکہ
حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تو لوگوں کے کبائر حتیٰ کہ حقوق العباد کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہوتا ہے. ایسی جگہ پر انسان کیا ہے کھڑا ہوا, کیا کر رہا, بیٹھا ہوا, دنیا کی باتوں کے اندر مشغول ہے. تو اس سے بڑا محروم انسان اور کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یار یعنی سوال کا جواب یہ ہوا کہ یہاں پر یعنی کس حد تک باتیں کرنا جائز ہو گیا, کسی قسم کی باتیں جائز نہیں ہوگی. بھائی حسب ضرورت انسان ہے, کھانا ہے, پانی ہے, آنا ہے. تھوڑی عدد پڑھ رہا تھا, تھوڑا سا اکتا گیا ہے کہ نہیں, اپنے ساتھیوں سے دنیاوی جائز بات الگ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے, لیکن یہ ہے کہ سارا جیسے عام وقت ہی کیا ہے انسان کا, اسی کے اندر گزر جائے. جی یعنی آپ کی بات سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات کہ کوئی کسی قسم کا کھیل اگر جائز ہو تبھی وہ عرفہ کے دن جائز نہیں ہوگا. قطعاً نہیں, قطعاً نہیں. جی جی یعنی بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے, آپ نے تو وہ دیکھا, لیکن بہت سارے لوگ ایسے موبائل میں گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں آج کل نئے ٹیکنالوجی کے دور میں. اسے یہ نہیں کہتے کہ اس کا حج نہیں ہوگا, لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ انسان محروم ہے. وہ انسان کیا ہے, محروم ہوگا یا گنہگار ہوگا. بھائی گنہگار, اب وہ گناہ کا کام نہیں ہے, تم اس کو گنہگار نہیں کہہ سکتے. جی جی ہے نا, ہم اسے گنہگار, لیکن کیا ہے ظاہر بات وہ انسان ایک عبث اور لایعنی کام کر رہا ہے. جی 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 اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ عرفہ سے مزدلفہ جاتے ہوئے راستے ہی میں عشاء کا وقت نکل جا رہا ہو تو وہیں پر پڑھیں گے یا فجر سے پہلے مزدلفہ پہنچ کر یہ دونوں نمازیں پڑھیں گے؟ نہیں, اگر یہ خطرہ ہے کہ آدھی رات سے زیادہ وقت ہو جائے گا تو جہاں کہیں بھی ہیں وہ نماز پڑھ لیں مغرب اور عشاء کو جمع کر کے, ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد فجر, بلکہ اگر اور وقت نکلا فجر کا وقت بھی تو فجر بھی پڑھ لیں. اگر وہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ مانا جائے گا کہ اس کا مزدلفہ میں قیام ہے کہ نہیں. اگر کسی مجبوری سے ہے تو انشاءاللہ وہ مزدلفہ میں قیام مانا جائے گا, اس کے اوپر دم نہیں ہوگا. الا یہ کہ لا یعنی طور پر بلا وجہ انسان جو ہے سستی کر رہا ہے اور پہنچ نہیں رہا ہے. جی کبھی کبھار ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے شیخ محترم, اس کے اندر کہ یعنی لائن میں لگا ہوا ہے, ٹرین کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے بندہ, اور وہیں پر نماز کا ٹائم ہوتا ہے, تو وہ ایسے موقع پر کہاں نماز پڑھے گا؟ دیکھیے, اگر ٹرین کی لائن میں لگا ہوا ہے تو اس میں تو یہ تو گنجائش ہے نا کہ ہاں بھائی ٹرین ہمیں ملے گی اور ہم وہاں پہنچ کر کے پڑھ لیں گے نا. لیکن یہ ہے کہ دیکھا ہے ٹرین پتہ نہیں کہ ہمارے نمبر آئے جی تو وہاں نماز پڑھی, تو وہاں نماز پڑھ لے, وہ کوئی حرج نہیں. وضو کی گنجائش تیمم کر لے. پھر اگر یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ہم وہاں پہنچ پائیں گے, جہاں پانی کے نہیں پہنچ پائیں گے, تیمم کر لے. لیکن یہ ہے کہ ہاں بھائی ہم آدھی رات 1 بجے 2 بجے 12 بجے پہنچ جائیں گے تو ظاہر بات تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا. 2 بجے تو آدھی رات کے اوپر ہو جائے گا پھر تو. جی ٹھیک ہے, لیکن ایک ہی پہنچے گا تو نا. 2 بجے پڑھ سکتا ہے عشاء مغرب اور فجر, یہ مغرب اور عشاء. ہاں اگر ایسی کوئی مجبوری ہے کہ اسے پانی نہیں مل رہا ہے اور یہ ہے تو ٹھیک ہے, وہ پڑھ سکتا ہے. 2 بجے تک ٹال سکتا ہے, ٹال سکتا ہے. ٹال وہی یہ ٹال نہیں, ٹل جا رہی ہے. میں نے کہا ٹال سکتا ہے, وہ کیا ہے ٹل جا رہی ہے, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہے وہ ٹل جا رہی ہے. جی جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ٹریفک کی وجہ سے کوئی یعنی فجر تک مزدلفہ نہ پہنچے یا صرف 1 گھنٹہ پہلے پہنچے تو اس پر کیا ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گیا تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گیا تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. لیکن ٹریفک کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس سلسلے میں احتیاط کا پہلو یہی ہے. احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ وہ ایک دم دے دے, وہ ایک دم دے دے. لیکن جہاں تک میرا جی کہتا ہے کہ اگر وہ انسان اسی کوشش میں لائن میں لگا ہے اور یہاں سے مزدلفہ تک کیا ہے اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے تو وہ اسی حکم مانا جائے گا کہ وہ یا مزدلفہ میں ٹھہرا ہے. لیکن جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے, کیا کرے وہ ایک دم دے دے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ مزدلفہ میں قیام کم از کم کتنی دیر ہونا چاہیے؟ مزدلفہ میں قیام دیکھیے, اگر انسان بیمار نہیں ہے, اس کے ساتھ کمزور لوگ نہیں ہیں, عورتیں نہیں ہیں, تو جس پر میرا دل مطمئن ہے یہ ہے کہ اس کے لیے فجر تک قیام ہے.
اس کے لیے کیا ہے؟ فجر تک قیام ہے. البتہ معذور لوگوں کے لیے رات کے تقریباً آج کل 1-1:30 بجے جو ہوتا ہے اس کے بعد وہاں سے جایا جا سکتا ہے. نہیں، سوال یہاں پر یہ تھا، جیسے آپ نے کہا کہ 1 گھنٹہ بھی اگر کوئی، اسی سوال کا ایک ٹکڑا تھا اس میں کہ 1 گھنٹہ پہلے اگر کوئی پہنچ جائے فجر سے پہلے، تو کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایسا کتنی دیر ہے؟ اگر کیا جیسے عرفہ میں کہا کہ آپ نے 1 منٹ بھی اگر کوئی قیام کیا تو اس کا عرفہ ہو گیا. یہ اسی صورت میں ہے میرے عزیز کی انسان پہنچ رہا ہے اتنے ہی وقت میں، لیکن اگر پہنچ گیا ہے تو بغیر فجر پڑھے نہ نکلے. اچھا جی، فرق ہے دونوں میں کہ پہنچ ہی نہیں پا رہا الا یہ کہ وہ 1 منٹ پہلے، بلکہ پہنچے، اگر فجر میں پہنچے پھر بھی مانا جائے گا. اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے، اس کے سامنے کوئی عذر نہیں ہے، نہ ہی اسے آج کل بسا اوقات کیا ہے، حملوں کا مسئلہ ہے نا، حملے والے تھوڑا سا پہلے نکال دیے تو یہ الگ بات ہے. ویسے عموماً اہل علم یہی کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد وہاں سے جا سکتا ہے. کیا کب؟ آدھی رات کے بعد. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو عورتوں اور کمزور لوگوں کے ساتھ پہلے ہی فجر سے پہلے ہی بھیج دیا تھا. جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کا خیمہ مینا کے بجائے مزدلفہ میں مینا سے لگا ہوا ہو تو مزدلفہ کے قیام کے لیے وہ اپنے خیمے میں ہی رات گزارنا اس کا کافی ہوگا یا خیمے سے باہر جا کر رات گزارے؟ کافی ہوگا خیمے ہی میں رات گزارنا. وہ جو وہ اس رات، یہ رات جو گزار رہا ہے وہ مینا میں قیام کی نیت سے گزار رہا ہے. اس کے بعد والی جو رات ہوگی وہ نہیں، ابھی جو گزار رہا ہے وہ مزدلفہ میں، اس کے بعد والی جو ہوگی وہ مینا میں قیام کی نیت سے گزارے گا، کوئی حرج نہیں. ایک شخص جو ہے، ایک شخص کیا کرتا ہے، دکان کے باہر، مسجد کے باہر اپنی بغل میں دکان لگائے ہوئے ہے کہ نہیں ہے، جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے سب پہنچ جایا کرتی ہے، سامان کنارے کیا اور وہیں پر اس نے جمعہ پڑھ لی، ہے کہ نہیں ہے. پھر تھوڑی ہی دیر میں کیا کیا، وہاں پر دکان رکھ لیا. تو گویا وہ جو کر رہا ہے، اب گویا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد پڑھ رہا تھا، تو اس کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا. تو ایک ہی جگہ میں عذر کے تحت 2 نیات کی جا سکتی ہے. جی جی جی، یعنی یہاں پر کوئی ایسی چیز ضروری نہیں ہے کہ آسمان کے نیچے ہی، بعض لوگوں کا گمان ہے کہ آسمان کے نیچے مزدلفہ میں رہنا چاہیے. نہیں، یہ کوئی شک، خیمہ میں بھی رہا جا سکتا ہے. جی رہا جا سکتا کوئی. جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مزدلفہ سے رات میں نکلنے بچوں اور عورتوں والوں کو اجازت دی گئی ہے، تو کیا اس میں عورت اگر جوان ہو تب بھی اجازت ہوگی یا کمزوری ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے، عورت کمزور ہے ہی، کیا کریں گے، خاص طور پر آج کے زمانے میں، آج کل کے زمانے میں بھیڑ یہ وہ ہے نا. لیکن اصل یہ ہے کہ وہ ضعفت اہلہ، حدیث میں ہے، کمزور جو اہل و عیال تھے نا ان کو، ہے نا، حضرت عائشہ کو نہیں، حضرت سودا تھی، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی. جی، یعنی بات صاف ہے، کلیئر ہے کہ حضرت عائشہ نہیں کی. جی جی جی، اس میں کہیں دیکھنے ملتا ہے کہ ان کو بھی بھیج دیا تھا. جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ربیع جمعرات کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساروں کی کنکریاں لوگوں کے سروں پر پڑتی ہے، کیا یہ ان کی کنکریاں شمار ہوگی یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر باہری رہ جاتی ہے تو نہیں شمار ہوگی، ہے کہ نہیں ہے، لیکن سروں پر لگتے ہوئے اندر چلی جا رہی تو شمار ہوگی. اصل چیز ہے کہ اس پر گرنا چاہیے، جی، اندر پڑنا چاہیے. جی جی، اب اسی کے قریب کا سوال، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں جب اس وقت پہ احساس نہیں تھا کہ ایسے مارنا چاہیے، لیکن ہیبت اور گڑبڑی میں ہماری عورتوں نے ایسے ہی کنکریاں سروں پہ مار دی اور واپس آ گئے، آج ان کو اس بات کا احساس ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ یہ چیز اور کوئی نہیں جانتا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ کسی ایک دن کی یا ہر دن کی، کسی ایک کو یا تینوں کو؟ جی ہاں، یہ ضروری ہوگا. اگر تینوں کو ایسا ہے تو گویا کہ ایک واجب ان سے چھوٹا ہے، اس کے لیے ایک دم دیں. اور اگر کسی ایک کو ہے، یعنی ایک کو نہیں، میں دوسرے کو آرام سے مار لیا، تیسرے کو آرام سے مار لیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرے، اور کچھ ہو سکے تو 10-5 ریال اللہ کے رحمت سے صدقہ کر دیں، کافی ہوگا انشاءاللہ. تینوں میں یا کسی ایک میں 1-2 کنکریاں اگر مس ہو جائیں،
ایک دو کنکڑیاں انشاءاللہ. دیکھیے اہل علم سختی برتتے ہیں، کہتے ہیں ساتھوں پڑھنی چاہیے، ہے نا. تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے، توبہ اور استغفار کریں، یا دو چار ریال صدقہ کر دیں، انشاءاللہ کافی ہو. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کنکریاں مارنے کے ممنوع اوقات کیا ہیں؟ کنکڑی مارنے کے ممنوع اوقات کوئی نہیں ہے. 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ فجر سے پہلے ممنوع اوقات ہے، فجر کے بعد، فجر کے. عورتوں کے لیے تو جائز ہوگا. یہ بھی اہل علم کے مختلف ہی مسئلہ ہے. علامہ البانی نے اس پر بڑی اچھی بات کی اور کہا کہ اس میں تھا کہ لا ترموا حتی تطلع الشمس، تم جاؤ تو لیکن رمی اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ کنکڑی نہ مارو. لیکن بعد حضرت اسما وغیرہ کے آثار سے پتہ چلتا ہے ام سلمہ کے کہ ان لوگوں نے پہلے بھی مارا ہے. تو یہ تو ان کے لیے جو مجبوری کی ہے نا، ورنہ عام لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ سورج ڈوبنے کے پہلے نہیں اس کے بعد ہی ہے. اور یہ چلتا رہے گا شام کو بھی. دوسرے دن دوسرے دن کا سمجھو کہ پورا سورج طلوع ہو گیا تو گویا کیا ہے، وہ ختم ہو گیا. بلکہ بعض اہل علم تو مغرب کا وقت ہوا اور ختم ہو گیا. البتہ جو 11 12 13 کو ہے یہ اس کا ممنوع وقت ہے. کب؟ سورج ڈھلنے سے پہلے کا. سورج ڈھلنے کے بعد اس کا وقت ہے، پوری رات اس کا وقت ہے، پورا دن اس کا وقت ہے. فجر کے بعد بھی، فجر کے وہی نہیں، دوسرے پہلے اس دن کی نہیں، اس کے پہلے والے دن کی فجر کے بعد بھی اگر کوئی 11 تاریخ کے دن، 11 تاریخ کے دن فجر سے لے کر زوال تک. نہیں زوال یہ وقت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں. اس کے بعد سے آپ نے کہا کہ زوال سے تھوڑا پہلے یا پورا فجر تک؟ بالکل فجر سے لے کر کے زوال تک نہیں ہے. یعنی مجبوری وغیرہ کسی شکل میں بھی جائز نہیں ہے؟ جی نہیں ہے. ایک ظاہر بات اہل علم کے نزدیک مختلف ہی مسئلہ ہے. امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، اور آج کل تو بہت سے لوگوں نے اس کو جائز کر دیا ہے. جی اب تو 24 گھنٹے لگتے ہیں، 24 گھنٹے. لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس کی وجہ سے مؤخر کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ واجبات میں سے اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جی یعنی پہلے دن فجر کے بعد شروع ہو جائے گا. جی. اور 11 اور 12 جو ہے یہ 2 دن 13 ہے، یہ سب زوال کے بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ طواف افاضہ کا مسنون وقت اور جائز وقت جمہور کے پاس کیا ہے؟ مسنون وقت طواف افاضہ کا ہر ایک کے نزدیک کیا ہے کہ انسان فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد کنکڑی مارے، ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد قربانی کرے، بال کٹائے اور طواف کے لیے جائے. یہ طواف کا اس کا وقت ہے مسنون. یعنی 10 تاریخ کے دن جی سورج غروب ہونے سے پہلے یہ اس کا مسنون وقت ہے. اور جائز وقت مغرب کے بعد بھی کر سکتا ہے. یعنی کتنے دن تک ایسے جو بتانا. اصل یہ ہے کہ اسے ایام حج سے آگے نہ ٹالا جائے. یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ اصل اس کا وقت ہے، لیکن اگر چھوٹ گیا ہے یا کوئی عذر رہا ہے تو اس کے لیے تو پوری زندگی ہے. کبھی بھی انسان نارمل آدمی کے لیے وہ 13 تاریخ سے آگے نہیں بڑھایا جو ایام حج ہے. ایام حج کے اندر وہ 13 تاریخ تک ہی ہیں. ہاں 13 تاریخ ایام حج. الحج وہ ہے کیا، وہ ذی الحجہ کے جو یہ 13 دن ہیں یہ ایام حج کے اندر ہیں، اس کے بعد نہیں. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کنکری مار کر قربانی کا انتظار کر کے بال کٹوانا افضل ہے یا بنا قربانی کر کے بال کٹوا کر مغرب سے پہلے طواف افاضہ کر لینا افضل ہے؟ دونوں میں سے کون سی شکل اختیار کرے گا آدمی؟ دیکھیے، بال کٹوا کر طواف افاضہ کر لینا یہ افضل ہے. قربانی کا انتظار کرنا، قربانی کا انتظار نہیں. جی ویسے بھی پتہ بھی نہیں چلتا قربانی کب چلتا ہے، کب ہو رہی ہے کب نہیں ہو رہی ہے.
لیکن قربانی کا انتظار کرتا ہے تو طواف افاضہ اس کے مسنون وقت سے آگے نکل جاتا ہے. بہتر یہی ہے کہ طواف افاضہ اس لیے کہ زیادہ اہم ہے قربانی کے مقابل میں. طواف افاضہ یعنی مغرب سے پہلے کر لینا. جی جی، اس لیے کہ بہت سے اہل علم اس طرف بھی گئے ہیں، جن میں علامہ البانی ہے، امام ابن حزم ہے، کہ اگر کوئی شخص اس دن مغرب سورج ڈوبنے سے پہلے طواف افاضہ نہیں کرتا ہے تو حالت احرام میں مانا جائے گا. وہ جی جی، وہ حالت احرام میں یعنی سلے ہوئے کپڑے اپنے اتار لے گا وہ. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ طواف الوداع کا کیا حکم ہے؟ کیا حج بدل کرنے والے پر بھی یہ طواف واجب ہے؟ ہر شخص کے اوپر جو حج کر رہا ہے اپنا یا غیر کا، وہ اس کے اوپر واجب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ لا ینفرن، آپ نے کیا بنایا؟ لا ینفرن، کوئی رخصت نہ ہو یہاں سے یہاں تک کہ اس کا آخری کام طواف ہو جائے. جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089599707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.